الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. حمد و ثنا تعریفات اس رب العالمین کی ذات اقدس ببرکت کے لیے، درود و سلام آقا ذی شان نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت کے لیے. سامعین محترم، آج میں اس ہستی کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی. ہاں میں اس ہستی کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا کی دین اسلام کے لیے. ہاں یہ وہ ہستی ہے دین اسلام میں داخل ہوتی ہے. رب العالمین اس ہستی کے ذریعے سے دین اسلام کو تقویت پہنچاتے ہیں. آئیے میں اس ہستی کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آئیے میرے محترم بھائیو، یہ وہ ہستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان جہاد میں ہیں، عمر بن خطاب ساتھ ہیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے تو عمر بن خطاب ہیں. اور تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور اس بات پر خوش ہوئے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ثانی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو دوم کہا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہے، کہا اگر میرے بعد خلیفہ ہوگا، خلیفۃ المؤمنین ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اور جب میں نے جہاد اور غزوات کے میدان کا مطالعہ کیا، غزوہ بدر کا مطالعہ کیا، تو مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور اسی طرح غزوہ احد ہو، بنو مستلق ہو، اور خندق اور صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور حوازن وغیرہ، اور خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر اگر میں نے ان غزوات کا مطالعہ کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں. غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، اور جتنے تمام غزوات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب اپنی جان کو ہتھیلی پر دین اسلام کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. کون عمر بن خطاب ہیں؟ خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں. عمر بن خطاب وہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر کا رشتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. آئیے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اس عمر بن خطاب کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو رب العالمین کو محبوب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے. کیا دعا کی؟ قال اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. قال وکان احبہما
الیہ عمر، میں نے ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے دعا کی رب العالمین سے، اللہ ان دو میں سے ایک کو دین اسلام کے لیے چن لے۔ رب العالمین کو عمر بن خطاب سے محبت تھی، دین اسلام کے لیے چن لیا۔ یہ ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ثانی خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، رب العالمین جس آدمی سے بلائی کا ارادہ کر لیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے چن لیا کرتے ہیں، اپنے دین کا سپاہی بنا دیا کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون عمر بن خطاب، کون امیر المؤمنین؟ میں بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر۔ اور سن لو دنیا والو، جو بغض کرتے ہیں میرے صحابہ کے ساتھ، جو مخالفتیں کرتے ہیں میرے صحابہ کے ساتھ، آئیے میرے پیارے پیغمبر کا فرمان نوٹ کر لیجئے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ کون عمر بن خطاب؟ میں اس عمر بن خطاب کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو شیطان دیکھ کر رستہ تبدیل کر لیا کرتا ہے، شیطان دیکھ کر اپنے راستے تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ عمر تو تو وہ ہے، عمر تو تو وہ ہے جس رستے میں شیطان تجھے دیکھ لے اپنا رستہ چینج کر لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کرتے ہیں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کی ادا کی جائے، خواہش کی ہے، آرزو تمنا کی ہے، رب العالمین قرآن مجید نازل کر دیا کرتے ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں خواہش کی، رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر دیا، تَخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ یہ ہے عمر بن خطاب، آرزو تمنا کی، رب العالمین نے قرآن مبین نازل کر دیا۔ اور آرزو تمنا کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میری خواہش تمنا آرزو یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے پردے کا حکم آ جائے۔ تو رب العالمین نے حکم نازل کر دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ حجاب کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں عمر بن خطاب، اللہ کے نبی جی میں چاہتا ہوں، آپ کی بیویوں کے پاس عام اور خاص سوال و جواب کے لیے لوگ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عورتیں، آپ کی بیویاں پردہ کرے۔ رب العالمین قرآن مجید نازل کر دیتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ کون عمر بن خطاب جس کی زبان پر، جس کے دل پر رب العالمین نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ رب العالمین نے عمر بن خطاب کے دل پر، عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ رب العالمین زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ آئیے ایسے حکمران کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، ایسے حکمران کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کرتے چلے جانا، جنگ جلولہ کے موقع پر مال فے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے لخت جگر عبداللہ بن عمر خریدتے ہیں۔ مال فے کو 40,000 دراہم میں خریدتے ہیں۔ اور جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے بیٹے نے 40,000 درہم میں مال فے خریدا ہے اور یہ جو مال ہے اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، تاجروں کو بلایا،
تاجروں کو بلا کر قیمت لگوائی اس مال کی، اور یہ مال 4 لاکھ دراہم میں بیچ دیا، تاجروں نے خرید لیا۔ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا، اے میرے لخت جگر، یہ 80,000 درہم پکڑ اور باقی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ تو عمر بن خطاب امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے سے یہ تمام مال جو ہے وہ خرید لیا، تاجروں کو دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مال لیتے ہیں، جتنا مال بچا 80,000 درہم عمر بن خطاب کے بیٹے کو دیے، عبداللہ بن عمر کو، باقی جو دراہیم بچے امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا کہ یہ تمام ضرورت مند لوگ جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے خلیفۃ المسلمین، ایسے ہوا کرتے ہیں امیر المؤمنین۔ ہاں، امیر المؤمنین کے اوصاف کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر امیر المؤمنین کے بیٹے، امیر المؤمنین نے اسامہ بن زید کو 4,000 درہم وظیفہ مقرر کیا، اور اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو 3,000 وظیفہ وقف کیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے، امیر المؤمنین، کیا خوبی ہے اسامہ بن زید میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اسامہ بن زید کے والد محترم میں کیا خوبی ہے جو مجھ میں خوبی نہیں ہے؟ عمر بن خطاب جب وظیفہ مقرر کرتے، سب سے پہلے دیکھتے اسلام میں سبقت کون لے کر گیا، حسب و نسب کا خیال رکھتے۔ کہا، اے میرے بیٹے اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں، اور اسامہ بن زید کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں، اس لیے میں نے وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے۔ یہ ہے امیر المؤمنین، اپنے گھر کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کون کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے محبت کن سے کی ہے زیادہ، خیال کیا۔ اور دیکھیے امیر المؤمنین ایسے حکمران ہوا کرتے ہیں، ایسے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین مال غنیمت آتا ہے، امیر المؤمنین چادریں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، اور ایک قیمتی چادر بچ جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ ایک قیمتی چادر بچی ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، آپ کی بیوی، اس کو چادر دے دیجئے۔ تو عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ لوگو، یہ چادر جو قیمتی بچی ہے اس کی زیادہ حقدار ام سلیت ہے، اسے بلاؤ، اسے دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ایسے حکمرانوں کو جو امیر المؤمنین کا نام تو لیتے ہیں، خلافت کا نام لیتے ہیں، لیکن خلافت کو جاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امیر المؤمنین کے کارنامے بیان کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، اگر چاہتا ہے کوئی حکمران کہ میں پوری دنیا پر حکمرانی کروں، اور اسے چاہیے میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کرنا ہوگی، اللہ کی قسم دنیا میں بھی مقام و مرتبہ دیکھ لے، کل قیامت کے دن ان شہداء کے ساتھ، ان صالحین، ان صحابہ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آئیے ان میں کالے دلوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جو میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب پر بغض کرتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب پر طعن و تشنیع گال
گالیاں دیتے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، دیکھ لینا جو میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب پر، میرے پیارے پیغمبر کے رفقا پر، میرے پیارے پیغمبر کے جانثار پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی قسم چند دن باقی ہیں، دیکھ لینا خود ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، سڑکوں پر رسوا ہوں گے، سڑکوں پر ذلیل ہوں گے۔ اللہ کی قسم پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ آئیے لوگوں، میرے اصحاب، میرے پیارے پیغمبر کی رفقا کے ساتھ محبت کیجئے، پیار کیجئے، الفت کیجئے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ کی قسم جو چاہتا ہے میں دنیا میں رہ کر عزت پاؤں، دنیا میں رہ کر مقام و مرتبہ ملے، دنیا میں رہ کر شان و شوکت ملے، تو پھر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرتوں کو اپنا کر اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی۔ یقیناً جو بندہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت پر، میرے پیارے پیغمبر کے اصحاب کی سیرت پر عمل کر کے زندگی بسر کرے گا، دنیا میں کامیاب، کل قیامت کا دن ہوگا انہی شہداء کے ساتھ، نبیوں، صالحین، صحابہ کے ساتھ ساتھ مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔